اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کا درس ہے اور آیات ہیں 60 سے لے کے 64 تک، اور گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 60 پہ کافی تفصیل سے بات کی تھی، خاص طور پہ مجمع البحرین پہ اور موسیٰ علیہ السلام کی جانے پہ اور ان کے سفر پہ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیات پہ جائیں، ان میں مزید ایک چھوٹی سی بات میں بتانا چاہوں گا آیت نمبر 60 سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے نوجوان ساتھی سے، جو کہ ان کا شاگرد بھی ہے اور جو کہ احادیث کے لحاظ سے ابی ابن کعب کی حدیث ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحیح ترمذی میں بیان کی گئی ہے، اس کے لحاظ سے ان کا نام ہے یوشع بن نون، جن کو بائبل میں جوشوا کہتے ہیں۔ تو ان سے کہتے ہیں کہ میں اس سفر پہ چلتا رہوں گا جب تک کہ ہم وہاں نہیں پہنچ جاتے جہاں دو پانیوں کے بہت بڑے ذخیرے ملتے ہیں، مجمع البحرین او امضی حقبہ، چاہے اس میں سالوں گزر جائیں۔ عقبہ کا مطلب ہے ڈیکیڈز، 10 20 30 40 سال گزر جائیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی کمٹمنٹ کو شو کرتا ہے۔ اور اس آیت میں ایک اہم بات جاننے کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ تعالیٰ بھی یقین کر کے آپ کسی کام کے لیے نکلیں، وہ آپ کا ذاتی کام ہوگا، اللہ تعالیٰ کو آپ کے کاموں کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں نکلے ہیں ایک سفر پہ جس پہ ان کا مقصد ہے جا کے ایک ایسے شخص سے ملنا جس کے پاس وہ علم ہے جو ان کے پاس نہیں، اور اس سے علم حاصل کرنا جس میں فائدہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو آپ وقت کی قید سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ آپ ایک مقصد پہ ہیں روانہ، اور اس مقصد سے آپ نے ہٹنا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور وقت کو اس میں آپ مکمل طور پہ اگنور کر دیں۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں کامیابی ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ثابت قدم ہوتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر لیا اور طارق بن زیاد نے ہسپانیہ فتح کر لیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ پہلے حملے میں طارق بن زیاد بری طرح سے شکست کھایا، اور سندھ پر پہلے 2 حملے جو ہوئے وہ دونوں ناکام ہوئے۔ اسی طرح باقی کامیاب لوگوں کی زندگی کے اگر واقعات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ان کی کامیابی کو یاد رکھتے ہیں، لیکن اس کامیابی سے پہلے بہت بڑی اسٹرگل، بہت بڑا محنت کا ایک دور گزرا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کا مقصد صرف اور صرف محنت کرنا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تمہاری محنت کا کیا نتیجہ نکلا، سوال یہ ہوگا کہ تم نے کتنی محنت کی، تم نے کتنا عمل کیا، تم نے کتنا ایفرٹ کیا۔ تو اگر آپ نے زندگی میں بہت محنت کی ہے اور آپ کا مقصد فرض کیجئے کہ ایک بیماری کا علاج دریافت کرنا تھا، لیکن وہ آپ نہیں کر پائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ کی سزا نہیں دینی، کیونکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ ایک مریض کے ساتھ محنت کرتے ہیں، ایک مریض کا علاج کرتے ہیں، لیکن وہ شفا یاب نہیں ہوتا، تو یہ آپ کے ہاتھ سے باہر ہے۔ ہاں، اگر محنت میں کوتاہی ہوئی ہے تو اس پہ اللہ آپ کو پکڑے گا، چاہے کہ مریض شفا یاب ہو جائے، لیکن آپ نے محنت میں کوتاہی کی تو آپ اور میں، ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں اس بات پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہی بتانا چاہتے ہیں اپنے شاگرد کو، وہ ساتھ ساتھ اس کو سکھا بھی رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں کہ چاہے ڈیکیڈز گزر جائیں، چاہے سالوں کے سال گزر جائیں، اس سفر پہ ہم چلتے رہیں گے جب تک کہ ہم وہاں نہیں پہنچ جاتے جہاں اس شخص سے ملنا ہے جس کے پاس خاص علم ہے۔ اور فتح کا جو لفظ ہے، اس کی ایک اور تشریح آپ کو بتا دوں کہ لفظ فتویٰ فتح سے ملتا جلتا ہے۔ فتویٰ سے مراد ہے فیصلہ دینا، اور فتح کا مطلب ہے ایک ایسا شخص، جو ایک ایسا انسان جو عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہو جہاں وہ فیصلہ خود کر سکتا ہو۔ ہمارے یہاں اس کو بلوغت کہتے ہیں۔ مثلا 18 سال سے اوپر آپ ووٹ کر سکتے ہیں، 18 سال سے اوپر آپ گاڑی خرید سکتے ہیں، گاڑی چلا سکتے ہیں، آپ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں، مکان کی، زمین کی، جائیداد کی، آپ بالغ ہو جاتے ہیں، آپ فتح ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوشع بن نون اس وقت عمر کے اس حصے میں تھے جہاں وہ ایک بالغ اور فیصلہ کرنے کے قابل شخص تھے۔ تو اگلی آیت کہتی ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ اب یہاں پہ اچانک ذکر آ گیا مچھلی کا، کہ جب وہ وہاں پہ پہنچے جہاں پہ 2 پانیوں کے ذخیرے مل رہے تھے، بَلَغَ مَجْمَعَ
نسیا حوتہما، تو دونوں مچھلی کو بھول گئے۔ اب یہ مچھلی کہاں سے آ گئی؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سفر پہ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اپنے ساتھ ایک ٹوکری میں کچھ مچھلی ڈال کے لے جاؤ، اور جب یہ مچھلی غائب ہو جائے تو سمجھو کہ وہ جگہ آ گئی جہاں تم اس شخص کو ملو گے جس سے تم نے علم حاصل کرنا ہے۔ اب مچھلی ایک ایسا خوراک کا ذریعہ ہے جو بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے، اگر آپ ساتھ لے کے چلیں چند گھنٹوں میں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ مچھلی جو تھی وہ اس کو نمک لگایا گیا تھا، اسے محفوظ کیا گیا تھا، اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ پکا کے محفوظ کی گئی تھی۔ تو جب وہ دونوں اس جگہ پہنچے جہاں مجمع البحرین تھا، جہاں دو پانی کے ذخیرے ملتے تھے، تو وہاں پر وہ مچھلی کو بھول گئے، دونوں بھول گئے۔ لفظ آتا ہے نسیہ حوتہما، دونوں بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ جو مچھلی تھی اس نے ایک عجیب سا رستہ اختیار کیا، سبیل اختیار کی، ایک رستہ، ایک ٹنل سی بنا لی، اور اس ٹنل کے ذریعے وہ سیدھی پانی میں چلے گئی۔ سربا، سرب کا مطلب جو ہے سراب سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ دیکھنے میں کوئی ایسی چیز جو حقیقت نہ رکھتی ہو، ایلوژن، آپ کو نظر کا دھوکہ جیسے ہوتا ہے، سراب جسے کہتے ہیں۔ صحرا میں آپ کو پانی اور درخت نظر آتے ہیں لیکن آپ قریب جائیں تو وہ نہیں ہوتے، تو وہ ایسا لگا جیسے بالکل ایک سراب ہو۔ وہ سارا واقعہ یوں نظر آیا کہ مچھلی کا نکلنا اور ٹنل بنانا جانا ایک سراب کی طرح، اور سراب کے سائڈ پہ، ایجز پہ آپ کو محسوس ہوتا ہے جس طرح کہ کوئی ویوز اٹھ رہی ہوں، جیسے کوئی شعائیں اٹھ رہی ہوں۔ وہ کلیئر ایجز نہیں ہوتے، آپ کی حقیقت میں جو چیز آپ دیکھتے ہو بالکل کلیئر ہوتی ہے، اس کے کلیئر کٹ ڈیمارکیشن اور ایجز ہوتے ہیں، لیکن سراب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ایج پہ آپ کی جو ویژن ہوتی ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ سب دھندلا دھندلا ہو جاتا ہے۔ تو وہ مچھلی ایسے نکلی اس ٹوکری میں سے اور ایک ٹنل بنا کے، ایک سرنگ بنا کے سیدھی پانی میں گئی کہ وہ سارا منظر یوں لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی سراب ہو، اس کے دھندلا دھندلا سا منظر دکھائی دے رہا تھا، بالکل صاف واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب دونوں کے سامنے یہ ہوا، اور دونوں اس وقت سو کے اٹھے تھے کیونکہ وہ بہت لمبا سفر کر کے وہاں تھکے ہوئے پہنچے تھے۔ تو ممکن ہے کہ یوشع ابن نون جو ہے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو ان کو یہ لگا کہ سونے کے بعد اٹھ کے اچانک جیسے نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، تو یہ نظر کا دھوکہ ہے، اور حقیقت میں ایسا ہوا نہیں۔ فلما جاوزا، جب وہاں سے وہ آگے چلے اور کافی سفر کر چکے، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لفتاہ، اپنے نوجوان شاگرد سے، آتنا غداءنا، ہمیں ہماری ذرا غذا دو، کھانا دو۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ بے شک اس سفر میں ہم بہت زیادہ تھک گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بڑے جیدار بندے تھے، بڑے فزیکلی فٹ انسان تھے، وہ جلدی تھکا نہیں کرتے تھے، تو لگتا ہے کہ اس نے بہت ہی کوئی لمبا سفر کیا تھا اور وہ انتہائی تھک گئے تھے۔ اور وہ اب اپنے اس کو کہتے ہیں نوجوان شاگرد کو کہ کھانا دو کہ بہت سخت بھوک لگی ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ وہ ٹوکری دونوں بھول آئے ہیں، مچھلی والی ٹوکری دونوں بھول آئے، کسی کو یاد نہیں رہا کہ وہ جہاں رکے تھے وہاں پہ اس ٹوکری کو چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہوا واقعہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یاد نہیں، اور صرف یوشع بن نون کو یاد ہے۔ قال، یوشع بن نون کہتے ہیں، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، آپ نے دیکھا یا آپ یقین کریں کہ جب ہم وہاں رکے الی الصخرۃ، ایک بہت بڑی چٹان کے پاس آرام کرنے کے لیے، فانی نسیت الحوت، ہم مچھلی کو بھول گئے، میں مچھلی کو بھول گیا۔ فانی، وہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ میں تو مچھلی بھول گیا، میں تو اس کی وہ ٹوکری وہیں پہ بھول گیا۔ وما انسیناہ الا الشیطان، اور یہ جو بھولا ہوں میں، یہ شیطان کی وجہ سے ہوا، شیطان نے مجھے بلایا، ان اذکرہ، کہ میں اس کا آپ سے ذکر بھی نہیں کر سکا کہ وہ ٹوکری تو ہم وہیں چھوڑ آئے، حالانکہ میرے سامنے تھا کہ ٹوکری پڑی اور ہم نکل آئے، ذہن میں آیا بھی لیکن آپ کو بتانا بھول گیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور وہ مچھلی جو ہے وہ تو ایک عجیب سی سبیل اور رستہ اور سرنگ بنا کے پانی میں چلی گئی، بڑے عجیب طریقے سے۔ اب یہاں پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں قال ارأیت، وہ یوشع بن نون کہتے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے وہ واقعہ دیکھا ہو۔ تو لگتا یوں ہے کہ دونوں نیند سے اٹھے، یوشع ابن نون نے دیکھا کہ مچھلی جو ہے وہ ٹوکری میں سے نکل رہی ہے، سرنگ بنا کے پانی کے اوپر جا رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت پانی کی طرف کہیں دیکھ رہے تھے۔
تو یوشع ابن نون نے دیکھا کہ پانی کے اوپر وہ ایسے تیرتی ہوئی جا رہی، لگ رہا یوں ہے کہ مچھلی یہاں ٹوکری سے نکل کے وہاں چلی گئی. تو وہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ منظر دیکھا، بولے کچھ نہیں، تو یہ بھی چپ رہے کہ یہ نظر کا دھوکہ ہی ہے. بہت زیادہ گرمی میں، بہت زیادہ ہیٹ میں، صحرا میں سراب اکثر نظر آتے ہیں، تو وہ بھی اس کو سراب سمجھے. اور لفظ سرابا بھی استعمال ہوا ہے، وہ سمجھے سراب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ سراب دیکھا، وہ بھی کچھ نہیں بولے، میں بھی نہیں بولتا. لیکن آگے چل کے ان کو احساس ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کھانا کہاں ہے، مچھلی کہاں ہے، تو ان کو احساس ہوا کہ اوہ، یہ تو صرف میں نے دیکھا واقعہ، ان کو تو وہ پورا واقعہ نظر نہیں آیا، تو وہ ان کا بیان کر رہے ہیں. قال، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ذالک ما کنا نبغی، یہی تو وہ جگہ ہے جو ہم ڈھونڈ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جب مچھلی غائب ہو جائے. تو شروع میں تو یہ ذہن میں ہے کہ شاید جب مچھلی ختم ہو جائے گی تو غائب ہو جائے گی، تو اس جگہ جا کے اس بندے سے ملاقات ہوگی. لیکن یہ تو سچ مچ ساری کی ساری مچھلی کھائے بغیر ہی غائب ہوگی. فرتد علی آثارہما قصصا، تو وہ واپس پلٹے اور اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے ایک ایک قدم واپس جانے لگے، بڑی احتیاط سے کہ ہم واپس اسی جگہ جائیں، کہیں بھٹک نہ جائیں، کہیں اور نہ چلے جائیں. تو دو چیزیں یہاں آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ کہ پہلے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب وہ پہنچ گئے تھے مجمع البحرین میں، جہاں دو پانی کا ملاپ ہو رہا تھا، تو پھر اس سے آگے جانے کا کیا تک بنتی؟ وہاں مل جانا چاہیے تھا خضر علیہ السلام کو. تو مجمع البحرین جہاں دو سمندر ملے، وہ کئی سو میل پہ واقع ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ دو سمندر ایک چھوٹی سی جگہ پہ 10-1200-200 میٹر کے ایریا میں آ کے ملتے ہیں. پانیوں کا ملاپ جہاں ہوتا ہے تو کئی سو میٹر تک چلتا رہتا ہے ملاپ، اور اس لیے وہ سفر کیے جا رہے تھے اس مجمع البحرین کے ساتھ ساتھ کہ کہاں جا کے ملیں گے. دوسری چیز جو ہے وہ بتانے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ایک ایسا واقعہ کر کے دکھا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور یوشع ابن نون کو کہ وہ حیرت میں پڑ گئے کہ ایک مردہ چیز زندہ ہو گئی اور وہ پانی میں چلی گئی اور پانی کے اوپر تیرنا شروع کر دیا، پانی کے اوپر وہ جانے لگی. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ بھی تھی کہ آگے بھی کیسے محیر العقول واقعات ہونے والے ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں. اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سبق تمام انسانوں کے لیے کہ کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوں گی جن کو تم سمجھ نہیں پاؤ گے، کیونکہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت محدود ہے. اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، دنیا کے اندر واقعات بہت وسیع ہیں، اور زندہ کا مردہ ہونا، مردہ کا زندہ ہونا، اس میں کئی ایسے درجے اور ایسے اسپیکٹس ہیں جن کو عام انسان نہیں سمجھ پاتا. انسانی سوچ سے آگے کی ہیں یہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان کو ایک ایسی چیز دکھا دی جس کے بعد وہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ آگے کس قسم کے معاملات پیش آنے والے ہیں. یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بہت ساری کہانیاں اور قصے بن گئے اس وجہ سے کہ لوگوں نے کہا کہ مجمع البحرین ہے، دو پانی مل رہے ہیں اور یہاں پہ مردہ چیز زندہ ہو رہی ہے، تو یہاں پہ چشمہ آب حیات ہے. اور یہ چشمہ آب حیات کے قصے بہت پرانے ہیں، یہ قصے اسلام سے بھی پہلے کے ہیں، اور ہزاروں سال پہلے انسانوں میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ ایسا پانی ہے جسے پینے سے ہمیشہ کی صحت اور زندگی حاصل کی جا سکتی ہے. تو وہ چشمہ آب حیات کے تصور میں لوگوں نے اس کہانی کو اس کے ساتھ ملا لیا اور کہا کہ یقیناً یہاں چشمہ آب حیات ہوگا. اگر چشمہ آب حیات ہے تو خضر علیہ السلام اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے. اگر وہ نگرانی کر رہے تھے تو انہوں نے پانی پیا بھی ہوگا، اور اگر پانی پیا ہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں گے. لیکن ان واقعات کا قرآن سے اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے زندہ کر دے، جس کو چاہے مردہ کر دے. عیسیٰ علیہ السلام کی معجزوں میں یہ معجزہ ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اس میں کسی چشمہ آب حیات کی ضرورت نہیں تھی. اور اسی طرح اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مردہ مچھلی کو زندہ کر دیا، وہ حرکت میں آئی اور پانی میں چلی گئی. اس کا کوئی ایسا مطلب نہیں کہ جہاں وہ گئے تھے وہاں کوئی آب حیات کا چشمہ پایا جاتا تھا. انشاءاللہ کل ہم مزید آگے ذکر کریں گے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا، اور اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں. حدیث میں ان کی کافی تفصیلات آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کا سفر شروع ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ. تو انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ. السلام علیکم. دعوت چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہماری ساری ٹیم کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں، اور درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، خاص طور پہ آئی ٹی ٹیم کے لیے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گرافکس بنائے ہیں. اور ایک بہت خاص دعا کی اور اجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لیے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا گیا اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا.
کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے اور دعویٰ کے اس کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے، اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔